بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استقبال رمضان کے ضمن میں آج کی ہماری جو دوسری آڈیو ہے اس کا موضوع ہے رمضان اور قرآن۔ جیسا کہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ رمضان اور قرآن کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ رمضان شریف میں روزے تو بعد میں نازل ہوئے تھے، قرآن رمضان شریف میں پہلے نازل ہوا تھا، بلکہ ہر الہامی کتاب جو ہے وہ رمضان شریف میں نازل کی گئی ہے۔ اس لیے رمضان اور قرآن کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، اور رمضان شریف میں سب سے افضل عبادت جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری امت کی رونق قرآن سے ہے۔ اگر آپ اس حدیث مبارکہ کی گہرائی میں جائیں تو آپ نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ قرآن۔ جمعے کی نماز میں کیا ہوتا ہے؟ قرآن۔ تراویح میں کیا ہوتا ہے؟ قرآن۔ نماز ہو، تراویح ہو، رمضان ہو، ہماری مجلسیں ہوں، یہ ساری رونقیں کس سے ہیں؟ یہ قرآن کے دم سے ہیں۔ ایک صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، ہم رمضان شریف میں قرآن کی تلاوت کریں گے تو اللہ پاک ہمیں کیا دیں گے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر حرف پہ تمہیں ایک شہید کا ثواب ملے گا، اور بعض روایت میں آیا کہ ہر حرف پہ تمہیں جنت کا ایک باغ ملے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت ہے کہ جبرائیل امین رمضان شریف میں آپ علیہ السلام کے پاس تشریف لایا کرتے تھے تو آپ جبرائیل امین کے ساتھ پورے قرآن کا دور کیا کرتے تھے، اور بعض جگہ تو آتا ہے کہ آخری سال میں جب نبی علیہ السلام کا وصال مبارک ہونا تھا تو آپ نے قرآن پاک کا 2 مرتبہ دور کیا، تو گویا کہ پورے قرآن کو رمضان شریف میں دہرایا جاتا تھا۔ اس لیے ہم صحابہ اکرام کی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں اور اپنے قابلین کی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ رمضان شریف میں بہت زیادہ قرآن پاک کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ حضرت علی تعالیٰ عنہ کا تو عام زندگی میں یہ معمول تھا کہ وہ ایک دن میں 5 قرآن پاک مکمل فرما لیا کرتے تھے۔ تو سوچے بھی وہ رمضان میں کتنا قرآن پاک پڑھتے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے بعض بزرگان دین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک دن میں 14 قرآن پاک بھی پڑھ لیا کرتے تھے۔ بعض لوگ ان باتوں پہ یقین نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو اللہ پاک جب وقتوں میں برکتیں دے دیتے ہیں، صحتوں میں برکتیں دے دیتے ہیں، تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ اللہ اپنے نیک بندوں سے ایسے کام کروا لیا کریں۔ مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تو سرعام پورے مجمع کے سامنے یہ کرامت کر کے دکھائی تھی کہ آپ نے عصر کی نماز کے بعد قرآن پاک پڑھنا شروع کیا اور مغرب سے پہلے پہلے آپ نے پورا قرآن پاک مکمل فرما لیا تھا۔ یہ تو ایک دن کی بات ہے۔ ہم اس امت سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس میں ہمیں ایسے قابلین ملتے ہیں جنہوں نے نماز کی ایک رکعت میں پورا قرآن پاک پڑھا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت تمیم دارمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی تعالیٰ عنہ کے قرآن پاک جو ہیں وہ شہید ہو جایا کرتے تھے، کس وجہ سے؟ کہ اتنا کثرت سے پڑھا کرتے تھے، اتنی کثرت سے ان کے صفحے پلٹا کرتے تھے کہ پڑھنے کی وجہ سے ان کے قرآن پاک شہید ہو جایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے قرآن پاک نعوذ باللہ ہمارے گھروں میں کیوں شہید ہو جاتے ہیں؟ نہ پڑھنے کی وجہ سے، بلکہ یوں ہی پڑھے رہنے کی وجہ سے جو ہیں وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ کسی عالم نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ ہم نے قرآن کو اتنی عزت دے دی ہے، اتنا اونچا کر کے رکھ دیا ہے کہ اب اس تک ہمارے ہاتھ بھی نہیں جاتے۔ حضرت عثمان غنی اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جس انسان کے دل میں اندھیرا نہ ہو، ظلمت نہ ہو، اس کا دل کبھی قرآن پڑھنے سے بھر نہیں سکتا۔ اور ان لوگوں کا عشق اور محبت ہی تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ کو جب شہید کیا گیا تو اس وقت بھی آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، اور آپ کے مبارک خون کی چھینٹیں جو ہے وہ قرآن پاک کے اوپر پڑے، اور وہ قرآن پاک آج بھی محفوظ ہے۔ سبحان اللہ تعالیٰ۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بڑے خوبصورت صحابی ہیں، وہ ایک رات میں ایک قرآن پاک مکمل فرما لیا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان شریف کا مہینہ آتا تو آپ روزانہ ایک قرآن پاک مکمل فرما لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے تو شہد کی مکھی نے آپ کو 16-17 مرتبہ ڈنگ مارا، لیکن آپ نے قرآن پاک کی بے ادبی کی وجہ سے قرآن پاک کی تلاوت کو جو ہے درمیان میں روکا نہیں، اور آپ قرآن پاک پڑھتے چلے گئے نماز میں۔ سبحان اللہ تعالیٰ۔ ایک مرتبہ اگر ڈنگ مارے شہد کی مکھی تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اتنا انجیکشن لگا ہے، مگر ان لوگوں کو قرآن پڑھنے کی حلاوتیں ایسی ملتی تھیں کہ انہیں تکلیف محسوس نہیں ہوا کرتی تھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد قرآن پاک کھول کے پڑھنا شروع کرتے تو صبح کو آپ کا قرآن پاک مکمل ہو جایا کرتا تھا۔ ایک رات میں پورا قرآن پڑھتے اور آپ کو اندازہ ہی نہ ہوتا کہ رات گزر گئی ہے، اور فجر کی اذان ہو جایا کرتی تھی۔ پیاری بہنوں، یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب انسان کو قرآن پڑھتے ہوئے ایسی حلاوت محسوس ہو کہ اسے وقت گزرنے کا احساس نہ ہو۔ تو رمضان میں اللہ سے یہ مانگنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ پاک ہمیں بھی قرآن کی ایسی حلاوتیں نصیب فرمائیں۔
ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ بیت اللہ کا سفر کر رہے تھے، تو اس وقت ان لوگوں کے سفر جو ہوتے تھے وہ ایک ایک ماہ، 2 2 3 3 ماہ کے ہوا کرتے تھے۔ تو سفر کرنے کے دوران رمضان شریف آ گیا، تو پوچھا کہ کوئی ایسا ہے جو رات کو تراویح پڑھا سکے؟ تو انہوں نے کہا کہ کشتی میں تو کوئی حافظ قرآن نہیں ہے۔ اور ان کا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ رمضان ہمارا تراویح کے بغیر گزرے، تو ان کا یہ معمول تھا کہ دن کے وقت میں ایک پارہ حفظ کرتے اور رات کو وہ تراویح میں سنا لیا کرتے۔ اس طرح پورے ایک ماہ میں آپ کا ایک پورا قرآن پاک مکمل ہو گیا تھا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ ایسے حافظے موجود نہیں ہیں یا ایسی ذہانتیں موجود نہیں ہیں، اب بھی ماشاءاللہ سے کرنے والے ایسا کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے ذہنوں کو اور ہماری زندگیوں کو ان کاموں کے لیے قبول کر لیں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے رمضان شریف میں 63 قرآن پاک ہو جایا کرتے تھے، اور آپ کے ایک دن میں، ایک رات میں، اور 3 آپ کے تراویح میں ہو جایا کرتے تھے۔ میں اکثر جب یہ واقعات رمضان شریف سے پہلے استقبال رمضان میں ہم سناتے ہیں، تو میں نے ایک مرتبہ اپنی شاگرد سے یہ کہا کہ بہت کوشش کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، مگر ہم لوگ آج اتنے پڑھ نہیں پاتے ہیں۔ تو وہ حافظہ بچی تھی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا کیا معمول ہے؟ تو کہا کہ بھائی جان میں بھی کوشش کرتی ہوں کہ میں اس سنت کو زندہ کر سکوں، لیکن میرے 25 قرآن ہوئے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکے، کوشش ہے کہ اس سے زیادہ ہو جائیں۔ تو الحمدللہ آج ایسے لوگ ہیں جو 25 قرآن پاک پڑھتے ہیں، اور شاید ایسے بہت سارے ہیرے جو ہماری نگاہوں سے چھپے ہوں، ہو سکتا ہے وہ اس سے زیادہ بھی پڑھتے ہوں۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول تھا کہ اپنی شاگردی میں اس وقت تک کسی کو نہیں لیتے تھے جب تک کہ وہ حافظ قرآن نہیں ہوتا تھا۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پاس آئے، آپ کے بہت قابل شاگرد تھے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کی شاگردی میں آنا چاہتا ہوں۔ کہا حافظ قرآن ہے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر نہیں درس حدیث میں بیٹھ سکتے۔ ایک ہفتے کے بعد وہ دوبارہ سلام کرنے کے لیے آئے، تو امام اعظم نے سمجھا کہ وہ آپ سے محض سلام کرنے آئے ہیں، تو کہا کہ حضرت میں نے قرآن حفظ کر لیا ہے، اب آپ مجھے اپنی شاگردی میں لے لیں۔ تو ایک ہفتے میں انہوں نے پورا قرآن پاک ماشاءاللہ سے حفظ کر لیا تھا، سبحان اللہ۔ ساری بات ذوق کی اور شوق کی ہوتی ہے۔ اسی طرح امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اپنی شاگرد سے کہا میرا دل چاہتا ہے کہ میری یہاں پہ قبر بنے۔ تو شاگرد نے کہا کہ حضرت یہ تو آپ اپنے ہی مسلک کے خلاف فتویٰ دے رہے ہیں، کیونکہ آپ فرماتے کہ انسان کسی جگہ کو پابند نہیں کر سکتا کہ میں نے یہیں پہ مرنا ہے، کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ اس کو موت کہاں آئے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس جگہ پہ بیٹھ کے میں نے گن کے 37,000 مرتبہ اللہ کا قرآن پڑھا ہے، تو میرا دل چاہتا ہے کہ میرے اسی جگہ کے اوپر قبر بنے۔ اب جن لوگوں نے اپنی زندگی میں اتنے قرآن پڑھے جس جگہ کے اوپر، سبحان اللہ، تو انسان کیا کہہ سکتا ہے کہ میری زندگی کے کتنے قرآن ہیں۔ جب یہ واقعات پڑھتے ہیں تو میں نے تو بڑی کیلکولیشن نکالی اپنی زندگی میں کہ میں نے کتنے پڑھے ہیں، تو ندامت کے سوا کچھ نہیں ملا۔ تو اللہ ہمیں ایسے ذوق نصیب کریں۔ ہمارے اکابرین کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اپنی قبروں کو کھدوا کے ان کے اندر بیٹھ کے قرآن پاک پڑھا کرتے تھے کہ اگر ہمیں یہ جگہ نصیب ہوگی تو ہم اس جگہ پہ اتنا قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن بندے کو قبر میں قرآن دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، جن لوگوں نے زندگی میں پڑھا ہوگا تو انہیں قبروں میں بھی پڑھنے کا شوق ہوگا۔ یہاں کے ہمارے بعض اکابرین کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی قبروں سے قرآن پڑھنے کی آوازیں آیا کرتی تھیں۔ تو ایک مرتبہ ایک شاگرد نے اللہ سے یہ دعا کی کہ اللہ مجھ پہ یہ بات منکشف کر دے کہ میرے استاد کی قبر سے ہر وقت قرآن پڑھنے کی آواز کیوں آتی ہے۔ تو اپنے استاد کی خواب میں زیارت کرتے ہیں تو استاد فرماتے ہیں کہ میں ہر تلاوت قرآن کے بعد میں اللہ پاک سے یہ دعا کیا کرتا تھا کہ اللہ کہ مجھے اس قدر قرآن سے محبت ہے کہ جب میں مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد بھی میری قبر سے قرآن کی آواز آیا کرے۔ تو اللہ نے میری اس دعا کو قبول کر لیا، سبحان اللہ۔ ہمارے بعض بزرگوں کے بارے میں آتے ہیں، وہ فرماتے تھے کہ صرف کلی کرنے کے لیے یا قضائے حاجت کرنے کے لیے ہماری زبان رکتی ہے، ورنہ ہر وقت ہماری زبان پہ قرآن جاری رہتا ہے۔ میں یہ واقعہ پڑھ کے بہت حیران ہوئی تھی کہ ہمارے بعض قابرین کے بارے میں آتا ہے انہیں قرآن پڑھتے پڑھتے اونگ آ جاتی تھی، تو جب ان کی اونگ سے وہ اٹھتے تھے تو وہیں سے قرآن پاک پڑھنا شروع کرتے تھے جہاں سے انہیں اونگ آتی تھی۔ اس حد تک قرآن ان کے اندر راسخ ہو چکا تھا۔ بلکہ بعض قابرین کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ رات کو سوتے تھے تو سوتے سوتے بھی وہ لوگ قرآن پاک پڑھا کرتے تھے۔ بڑا پیارا واقعہ کتابوں میں ہمیں ملتا ہے کہ ایک بزرگ ہیں، تو ان کے پاس بھینسیں تھیں، تو ایک چور ان کی بھینسیں چرانے کے لیے آیا تو 3 دن تک مسلسل آتا رہا۔ بعض اوقات آتا ہے کہ ایک ہفتہ مسلسل آتا رہا، تو جب بھی وہ آتا قرآن کی آواز آتی تو چور کو بڑا خیال آیا کہ اتنا اچھا نیک بزرگ ہے اور میں اس کا مال چرانے کے لیے آتا ہوں، تو توبہ طائب ہو کے معافی کرنے کے لیے بزرگ کے پاس آیا۔ کہا کہ حضرت آپ ساری رات یہ قرآن پاک پڑھتے رہتے ہیں؟ تو حضرت نے کہا نہیں میں تو نہیں قرآن پڑھتا۔ تو اس نے کہا کہ حضرت میں 1 ہفتے سے آپ کے گھر میں چوری کرنے کے لیے آ رہا ہوں، جب بھی آتا ہوں قرآن پڑھنے کی آواز آتی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ شاید میں سوتے سوتے قرآن پڑھتا ہوں،
تو جب تو نے میرے بارے میں یہ گمان کر لیا ہے کہ میں ساری رات جاگتے ہوئے قرآن پڑھتا ہوں، تو آج کے بعد پھر میں ساری رات جاگ کر ہی قرآن پڑھا کروں گا۔ تو اس کے بعد پھر ساری زندگی جو ہے وہ جاگ کر قرآن پاک پڑھا کرتے تھے۔ صرف مرد حضرات نہیں، ہمیں ایسی عورتیں بھی ملتی ہیں سبحان اللہ، جن کی قرآن سے محبت بڑی بے مثال تھی۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ فرماتی ہیں کہ جب میرا بچہ پیدا ہوا تو میں نے اپنے بچے کی شیر خارگی کے زمانے میں، یعنی کہ دودھ پلانے کی مدت کے دوران جو ہے میں نے قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میں روزانہ 40 پارے پڑھا کرتی تھی، تو اس طرح رمضان شریف میں میرے 40 قرآن پاک ہو جایا کرتے تھے۔ پھر وہ یہ بات بھی فرماتی ہیں کہ ہمارے گھروں میں وہ آسانیاں نہیں تھیں، بلکہ ہمیں کھیتوں سے کاٹنا پڑتا تھا، لانا پڑتا تھا، چکیوں پہ پیسنا پڑتا تھا۔ پھر ہر وقت گھر میں مہمانداری ہوا کرتی تھی، کسی وقت بھی جماعتوں کا آنا جانا ہو جایا کرتا تھا۔ تو اتنی مہمانداری کے باوجود بھی اتنا معمول اور ذکر اس کے علاوہ ہوا کرتا تھا، اور خدمت اللہ سبحان اللہ۔ ہماری صحابیات تو ہماری اکابرین میں بعض ایسی بھی بے مثال خواتین گزری ہیں کہ وہ فرماتی ہیں کہ جب 2 سال کی مدت میں ہمارا بچہ دودھ چھوڑا کرتا تھا تو ہمارے بچوں کو اتنا قرآن حفظ ہو جایا کرتا تھا جتنا کہ ہمیں حفظ ہوا کرتا تھا۔ تو آپ خود سوچیں کہ جتنا ماؤں کو حفظ ہوتا تھا 2 سال کے پیریڈ میں بچے کو اتنا حفظ ہو جایا کرتا تھا، تو ہمارے بچے جب 2 سال کے بعد ہماری گودوں سے نکلتے ہیں دودھ پی کے، ان کے پاس کیا ہوتا ہے؟ تو اگر ہمارے پاس بھی کوئی چلیں پورا قرآن نہ بھی سے کوئی رحمان، کوئی یاسین، کوئی واقعہ ہو جائے، تو وہی ہمارے بچوں کو ہماری گودوں سے بھی حفظ ہو جایا کرے۔ تبھی ان لوگوں کی گودوں سے ہیرے موتی نکلا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا نصیب کر دیں۔ زبیدہ خاتون تھی، اللہ پاک نے ان کو بہت نوازا تھا۔ میں کہتی ہوں کہ جس بندے کو اللہ پاک نے مال دیا ہو اور اس کے بعد پھر نیکی کی توفیق بھی دی ہو، اس کے اجر کو کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ وہ اپنا سب کچھ لٹا کے اللہ کو راضی کر رہا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اپنے محل میں کیا کیا ہوا تھا کہ 100 باندیاں رکھی ہوئی تھیں اور سب کی سب حافظائیں تھیں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ ہر وقت ان کے محل میں یہ معمول ہوتا تھا کہ قرآن پڑھا جائے گا، ایک کی ڈیوٹی ختم ہوتی دوسرا بیٹھ جاتا، دوسرے کے بعد تیسرا بیٹھ جایا کرتا، اس طرح ہر وقت ان کے محل سے قرآن پڑھنے کی آوازیں آیا کرتی تھیں۔ تو آج تو ہماری ساری محنت بس یہی ہے کہ ہم خوبصورت لگیں، ہمارا ظاہر اچھا ہو جائے، ہمارے گھر اچھے ہو جائیں، اس بات کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا۔ لیکن نبی السلام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جن گھروں میں قرآن پاک کی تلاوتیں کی جاتی ہیں، جن گھروں میں سجدے کیے جاتے ہیں، وہ گھر اللہ پاک کو ایسے روشن نظر آتے ہیں کہ جیسے تمہیں زمین سے آسمان کے ستارے روشن نظر آتے ہیں۔ تو جن گھروں میں ہر وقت عبادت کا معمول ہوتا ہوگا سبحان اللہ، وہ ہر وقت ہی اللہ کو روشن نظر آتے ہوں گے۔ ہمارے بعض انبیاء کرام اور ہمارے صحابہ کرام، ان کا یہ معمول تھا، انہوں نے اپنے دنوں کو اور اپنی راتوں کو ڈیوائڈ کیا ہوتا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ رات کا یہ حصہ میں عبادت کروں گا، اس کے بعد میری بیوی کرے گی، پھر میری اولاد کرے گی۔ تو اس طرح ان کا ہر وقت گھر میں ایک معمول رہتا تھا۔ اور داؤد علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی معمول آتا ہے کہ انہوں نے ڈیوائڈ کیے ہوتے تھے اپنے وقت، تو کوئی نہ کوئی ہمارے گھر میں کسی نہ کسی وقت عبادت میں مشغول رہنا چاہیے۔ تو اگر ہم عام روٹین میں یہ بات نہیں بھی کر سکتے تو کم سے کم ہم رمضان شریف میں یہ کرنے کی کوشش کریں، جس سے اللہ جیسے نیکیاں کروا لے۔ ایک بڑے امیر کبیر شخص کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے 12,000 خادم رکھے ہوئے تھے، اس کے غلام تھے، تو اس کا معمول بنایا ہوا تھا کہ انہوں نے قرآن پڑھنا ہے، تو ایک دن میں 1,000 قرآن پاک ہو جایا کرتا تھا۔ اب وہ چاہتا تو غلاموں سے اور بہت کچھ بھی کروا سکتا تھا، مگر اس نے نیکیاں کمائی سبحان اللہ۔ تو جسے اللہ پاک توفیق دے دیں۔ اس لیے میں اکثر ترکوں کی بہت تعریف کرتی رہتی ہوں کہ وہ عشق میں بہت با کمال ہیں، بڑے پیارے ان کے انداز ہوتے ہیں۔ جب ترکوں کے پاس نبی علیہ السلام کے تبرکات گئے، تبرکات آپ جانتے ہوں گے کہ نبی علیہ السلام کی استعمال شدہ چیزیں، آپ کا پیالہ مبارک یا آپ کا عصا مبارک یا بار مبارک ان کے پاس گئے، تو جس جگہ پہ انہوں نے وہ رکھے ہوئے تھے تبرکات، وقت کا بادشاہ وہاں آ کے خود جھاڑو دیا کرتا تھا، اور ہر وقت وہاں پہ خدام جو ہیں وہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے جیسے ایک بیچ جا رہا ہے دوسرا بیچ جا رہا ہے، اور یہ معمول 4 صدیوں تک رہا، 400 سال تک مسلسل اس جگہ پہ قرآن پاک کی تلاوت ہوتی رہی سبحان اللہ۔ تو یہ رمضان بڑا پیارا مہینہ ہے، اس میں ہمارے پاس تھوڑی فراغت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ہمیں قرآن سے تعلق بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جس کو قرآن پاک بھولا ہوا ہے وہ یاد کرنے کی کوشش کرے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا ہر طرح کا ثواب میرے سامنے پیش کیا گیا، میں نے اس اجر کو بھی دیکھا جو مسجد سے ایک دن کا نکالتا ہے، اس پہ اللہ اس کو کیا ثواب دیتے ہیں، میں نے وہ اجر بھی دیکھا، اور میری سامنے میری امت کے سارے گناہوں کو بھی پیش کیا گیا، میں نے اس سے بڑا گناہ نہیں دیکھا جس نے قرآن کی کوئی صورت یا کوئی آیت یاد کی ہو پھر اس کو بھلا دیا ہو۔ تو بہت سے حافظ قرآن بچیاں ہوتی ہیں، وہ دنیا میں مشغول ہو جاتی ہیں، تو وہ کوشش کریں کہ وہ اپنا قرآن پاک پکا کر لیں۔
اور جو عام طبقہ ہے، ہم یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم کوئی خاص صورت قرآن پاک کی یاد کر لیں، رحمان یاد کر لیں، یاسین یاد کر لیں، تو اللہ پاک کی اتنی کرم نوازی ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی جو ہے قرآن پاک یاد کرنے والوں میں یا حافظوں میں ہمارا شمار کر دیں گے۔ یا پھر ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش شروع کر دیں کہ جتنا ہو سکے ہم قرآن کا ترجمہ پڑھ لیں، تفسیر پڑھ لیں، یعنی کہ جس کا جیسا مزاج ہے وہ ویسا ہی اپنا تعلق قرآن سے بنانے کی کوشش کر لیں۔ اپنے کوئی ٹارگٹ سیٹ کر لیں، آج ہی اپنی کوئی روٹین بنا لیں، کل انشاءاللہ تعالیٰ روزہ ہوگا، اپنا کوئی پلانر بنا لیں کہ ہم نے رمضان شریف کیسے گزارنا ہے، میرا کتنا ذکر ہوگا، کتنی تسبیحات ہوں گی، کتنا میرا قرآن ہوگا۔ جو ایک پڑھتا ہے وہ دو پڑھے، جو دو پڑھتا ہے وہ تین کی کوشش کرے، جو تین کرتا ہے وہ چار کی کوشش کرے۔ اپنے آپ کو ٹارگٹس دیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ہم سے کروا لیں گے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ باجی ہم یہ سب نہیں کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے؟ ایک شخص کو خواب آتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ صبح تمہاری جس چیز کے اوپر پہلی نظر پڑے گی تم نے وہ چیز کھا لینی ہے، اور وہ بندہ جب صبح اٹھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ سامنے پہاڑ ہے۔ اب وہ کہتا ہے میں پہاڑ کو کیسے کھاؤں گا، لیکن وہ کہتا ہے نہیں مجھے اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں، آگے میں انجام اللہ پہ چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ پہاڑ کی طرف چلنا شروع کرتا ہے تو پہاڑ چھوٹا 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 ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے قریب پہنچتا ہے تو وہ گڑ کی ڈلی بن جاتا ہے، تو وہ گڑ کی ڈلی اپنے منہ میں ڈال کے کھا لیتا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کا کام ہوتا ہے قدم اٹھانا، وہ کروانے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ اگر ہمارے ادھورے رہ بھی گئے، اللہ ہمارے ادھورے عملوں کو بھی انشاءاللہ قبول فرما لیں گے۔ اور ہم نے نیت تو کی نا ایک کام کرنے کی، تو جو ہم پلانر بنائیں گے، جو ہم نے اس پہ نیتیں لکھی ہوں گی، تو ہم چاند رات کو انشاءاللہ وہ نیتیں اللہ کے سامنے پیش کریں گے کہ اللہ پاک ہم نے کرنے کی کوشش کی تھی۔ بنی اسرائیل کا آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا جس نے اپنی قوم کا قحط دے کے یہ کی تھی نیت کہ اللہ کاش میرے پاس بھی اتنا مال ہوتا، میں اپنی قوم کا قحط دور کر دیتا۔ تو اللہ نے وقت کے نبی کو وحی کی تھی کہ اسے کہہ دو کہ میں نے تیرے نامہ اعمال میں اتنی ہی سخاوت کرنے کا اجر لکھ دیا کہ تم نے نیت تو کی تھی۔ تو ہم کم سے کم ارادے کریں، نیت بنائیں، ابھی کاپی پینسل پکڑیں اور کچھ اپنے ٹارگٹس لکھ لیں، پھر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں پورا کروا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حلاوتوں والا نصیب فرمائے، محبتوں چاہتوں والا نصیب فرمائے۔ اللہ اس رمضان کی ہمیں مقبول ترین عبادات نصیب فرمائے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔